بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو شعبان کی فضیلت اور شعبان کے مہینے میں کیے جانے والے 4 ایسے کاموں کے بارے میں ہے جنہیں ضرور کرنا چاہیے تاکہ شعبان کی رحمتیں اور برکتیں حاصل ہو سکیں۔ شعبان المعظم کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کے دلوں میں خوشی کا ماحول ہوتا ہے۔ جب شعبان کا چاند ہلکا ہلکا آسمان میں چمکتا ہے تو شعبان کی خوشی کا مصداق نہیں ہوتا۔ یہ ماہ مقدس نہایت اہمیت اور فضیلت رکھتا ہے۔ شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان واقع ہے، جو کہ اسلامی کیلنڈر میں خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ شعبان عام طور پر رمضان کا دروازہ بھی کہلایا جاتا ہے اور اسلامی تقویم کا 8واں مہینہ ہے، جو رمضان کی آمد کے قریب پہنچنے کی علامت ہے۔ یہ روحانی تازگی کا وقت ہوتا ہے جو مسلمانوں کو زیادہ عبادت، دعا اور خیرات میں مشغول کرتا ہے، جس سے باہمی ہمدردی اور محبت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ شب برات بھی شعبان کے مہینے میں آتی ہے، جسے مقامی طور پر شب قدر بھی کہتے ہیں۔ یہ رات بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے کیونکہ جملہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کا جائزہ لیتا ہے اور آنے والے سال کی تقدیریں بھی تقسیم کرتا ہے۔ مومن اس موقع پر اپنے رب سے بخشش اور رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں، جن کے دل شکر کے ساتھ بھرے ہوتے ہیں۔ شب برات کے خصوصی اعمال میں نوافل کی کثرت، تلاوت قرآن مجید، خیرات کرنا، توبہ استغفار اور دینی محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے میں نماز اور تفکر میں مصروف ہونے کی اہمیت پر زور دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے مہینے کے علاوہ سب سے زیادہ روزے ماہ شعبان میں رکھتے تھے۔ اس سے ایک طرف تو شعبان المعظم کی اہمیت اور دوسری طرف رمضان المبارک میں روزوں کی تیاری کے حوالے سے مسلمانوں کی تربیت کی گئی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، پس قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے۔ بحوالہ جامع ترمذی۔ اب ان 4 کاموں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں جن کو کرنے سے بے پناہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ نمبر 1، شعبان میں روزے رکھنا۔ شعبان المعظم کے مہینے میں روزے رکھنا بہت ثواب اور برکت لاتا ہے، اور ساتھ ہی شعبان میں روزے رکھنا رمضان المبارک کی طرف راستہ ہے، جس میں جسمانی اور روحانی طور پر تیاری کا اہتمام ہوتا ہے۔ یہ رمضان کے روزے کے دوران مطلوبہ انضباط اور خود پر قابو پذیری سیکھنے کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے نظیر نعمتوں کے لیے شکر گزاری ظاہر کرنے کا خوبصورت طریقہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا امت کے لیے گہری مثال ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض عبادات کے ساتھ اضافی عبادات کو بھی اپناتے تھے، جو انسان کو اپنے رب کے قریب لے آنے کا ذریعہ ہیں۔ شعبان میں روزے رکھنے کے بے شمار ثواب ہیں۔ ہمیں یہ علم ہونا چاہیے کہ اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ہر وقت اللہ کی رحمت چھائی رہتی ہے۔ جو مسلمان بھی اس نوافل عبادت میں مصروف ہوتا ہے، انہیں نہ صرف روحانی بلکہ دل اور روح کی پاکیزگی بھی حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 2، توبہ استغفار اور دعا۔ توبہ استغفار اور دعا اسلامی تعلیمات میں بڑا مقام رکھتے ہیں۔ استغفار سے انسان اپنی خطاؤں کا اعتراف کرنے، اپنے گناہوں پر نادم ہونے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے اور اللہ رب العزت کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ توبہ استغفار سے مراد ہے کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرنا۔ توبہ استغفار کرنے سے مومنوں کو راحت اور سکون ملتا ہے اور مستقبل میں گناہوں سے بچنے کی تربیت ہوتی ہے۔ اور دعا کی خوبصورتی یہ ہے کہ جو بھی زمانہ ہو، دن ہو یا رات ہو، بندہ اپنے خالق و مالک سے راز و نیاز کی باتیں براہ راست کرتا ہے، اپنے دل کی باتیں اپنے رب سے کرتا ہے اور اپنی ضرورتیں اپنے مالک سے بیان کرتا ہے۔
اور دعا جب بھی مانگیں اخلاص کے ساتھ دعا مانگیں، بے یقینی کے ساتھ دعا نہیں مانگنی چاہیے، بلکہ پورے یقین کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ نمبر 3، نماز اور قرآن کی تلاوت۔ نماز ایک بے نظیر عبادت ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا ذریعہ ہے۔ نماز کے روحانی اور جسمانی، ظاہری اور باطنی بہت سے فوائد ہیں جو نماز ادا کرنے والے کو حاصل ہوتے ہیں۔ نماز ہر روز 5 مرتبہ اپنے خالق کے حضور لے جاتی ہے۔ نماز ایک بندے کا اپنے رب کے ساتھ ایک روحانی تعلق ہے جو انسان کو دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی سے سرفراز کرتی ہے۔ شعبان کے مہینے میں نماز کی اہمیت میں اس لیے بھی اضافہ ہو جاتا ہے تاکہ اس عظیم عبادت کی زیادہ سے زیادہ برکتیں حاصل ہو سکیں اور رمضان المبارک میں فرائض کی ادائیگی نسبتاً آسان ہو جائے۔ اس لیے شعبان کے مہینے میں نماز کی پابندی سے ادائیگی کی ہر ممکن کوشش کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ فیوز و برکات حاصل ہو سکیں۔ اور شعبان کے مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ شعبان میں قرآن مجید پڑھنے کے بہت سے فائدے ہیں جو ہماری زندگی میں، ہمارے گھروں میں خیر و برکت کا باعث بنتے ہیں۔ اور شعبان کے مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ شعبان میں قرآن مجید پڑھنے کے بہت سے فائدے ہیں جو ہماری زندگی میں، ہمارے گھروں میں خیر و برکت کا باعث بنتے ہیں۔ یوں تو پورے سال میں کسی بھی وقت قرآن مجید کی تلاوت کی جا سکتی ہے، پڑھا جا سکتا ہے، جو کہ یقیناً اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے، لیکن شعبان میں قرآن مجید پڑھنے سے گھر میں خیر و برکت کے ساتھ رمضان کے لیے تیاری بھی ہو جاتی ہے اور رمضان کے مہینے میں بہتر عبادت کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں۔ اور شعبان میں قرآن کی تلاوت کر کے اپنے دین اور دنیا کے علم میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں اور بہترین ہدایت ملتی ہے جو ہماری معاشرت اور معاملات کو بہتر بنانے کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید پڑھنے سے ہمارے دل کو سکون ملتا ہے اور قرآن کی مٹھاس ہمارے دلوں کو چھو جاتی ہے اور ہمارے دلوں کو اللہ کی یاد میں لگا دیتی ہے۔ اس لیے شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے تاکہ دینی اور دنیاوی دونوں طرح کے فوائد حاصل ہو سکیں۔ نمبر 4، شعبان کا وظیفہ۔ شعبان کا خاص وظیفہ، ہر حاجت پوری ہونے کے لیے اس وظیفہ کو لازمی کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ یہ وظیفہ بہت مجرب ہے۔ آج کے دور میں لوگوں کو طرح طرح کے مسائل ہیں، بچیوں کے رشتے، بیماری سے نجات، روزی میں برکت، اولاد کی خواہش، برسر روزگار ہونے اور اس کے ساتھ جو بھی جائز مراد ہو اسے اپنے ذہن میں رکھ کر اخلاص نیت کے ساتھ اس وظیفہ کو پڑھیں۔ اللہ رب العزت نے چاہا تو ضرور حاجت بھر آئے گی۔ وظیفہ اس طریقے سے کرنا ہے: سورہ کوثر 33 بار، اول و آخر 11 بار درود شریف۔ شعبان کے مہینے میں کسی بھی وقت باوضو ہو کر پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو حاجت ضرور پوری ہوگی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی شعبان میں کیے جانے والے اعمال سے متعلق ویڈیو جو کہ یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور اپنے چینل اسلامک نیٹ وائس کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔